ہونا یہ موت کہلاتی ہے۔ خلاصہ کر دیں تو کہیں گے کہ روح کے جسم سے نکلنے کو ہم موت کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یقتل فی سبیل اللہ، کیا ان کو اموات مت کہو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، مر گیا مطلب کیا، حواس حس ختم ہو گئی ہے، یہ مت کہنا۔ تو پروردگار حس موجود ہے، ابھی حس کا تعلق جسم سے ہے۔ اموات مت کہو مطلب کیا، کوئی عقل کا زائل ہونے کو موت کہتے ہیں، تو ابھی کوئی عقل موجود ہے؟ جسم کی حرکت کا ختم ہونا، جو زندگی جس کو کہتے ہیں، بلڈ سرکولیشن وغیرہ یہ جو آتی ہیں جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے رابطے کے کٹنے کو موت کہا تھا۔ تو اموات تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو مطلب رابطہ برقرار ہے ان کا، میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے۔ قرآن نے کہا یہ نہیں ہے، یہ جو شہید ہیں جس کے جسم کے چیتھڑے آپ نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے، دشمن کے محاذ میں عزم و استقلال بن کر یہ ڈٹا تھا، تم اس کو موت مت کو، باقیوں کو کہہ دو، کوئی بستر کی بیماری کے بستر پہ مرا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، ادھر ایسے ایسے ہو کر مرا، وہ موت ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور لفظ استعمال کیا فوت، اب نہیں گھستے اس لفظ کے اندر، وفات فوت کہا، لیکن ان کو یہ لفظ استعمال نہ کرنا، کیوں نہ کریں؟ اگر کہتا ریسپیکٹلی، احترام کے ساتھ، اس لیے نہیں ان کو موت نہ کہو، یہ اتنا مناسب لفظ نہیں ہے، شہید کہہ دو، تو بھی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ کہا نہیں نہیں موت مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اللہ، اب سمجھ میں آ گیا، لفظ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ موت نہ کہنا یعنی حواس موجود، موت نہ کہنا عقل موجود، جسم سے جسم کی حرکت موجود، بے جان نہیں ہوا۔ احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کہتا ہے شک ہو رہا ہے، چلو میں خدا ایک اور بات، یار وہ تو کھا بھی پی رہے ہیں، یار زقوم ہے میرے پاس، ہم نہیں سمجھتے۔ یہ ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، اب آئے وہ شاہد ہیں، وہ شہید ہیں، مطلب کیا، اللہ اور فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، یہ شہید جنت کا حقدار ہے، وارث بن چکا جنت کا، جنت میں اس کی پہلے سے الائنمنٹ ہو چکی، گواہ اللہ ہے اس کا، گواہ فرشتے ہیں، مطلب شہید ہے یہ۔ دوسرا کیا، یہ جو شہید ہوا، جان اپنی دے دی ہے، حاج قاسم سلیمانی، ابو مہدی مہندس، شہید علامہ عارف حسینی، شہید عبدالعلی مزاری، افغانستان میں مظلوم شہید، جسے ہیلی کاپٹر سے ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے گرایا گیا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت، نامور شخصیت، کوئٹہ میں جس طرح شہید ہوئے، اور جگہوں پر، مختلف جگہوں پر دنیا پہ کہتے ہیں یہ ناظر ہیں، کن کے اوپر، باقی آیا، یہ جو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، عجیب، زندہ ہم ہیں یا زندہ وہ ہیں؟ ہم زندہ ہیں 50 60 سال 70 سال 80 سال، یہ ظاہری، اب ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ مر کر ایسی زندگی پائی ہے کہ یہ قیامت تک، روز جزا تک سب کے ناظر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی زندگی ہے! اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے دن شہید گواہی دے گا۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہے کہ شہید اٹھ کے گواہی دے گا، نہیں یہ نہ کہو، ٹھیک ہے میں سن 1979 میں یا 80 میں راہ خدا میں مارا گیا تھا، میں نے دیکھا کہ سن 3055 میں تم نے یہ کام کیا تھا، میں گواہ ہوں اس کا، تم تو 1979-80 میں شہید ہو چکے تھے، ہاں تو میں تو شہید ہو کر احیاء بن گیا تھا نا، تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تم تو میرے احیاء ہونے کے بعد، میری حیات ابدی پانے کے بعد، میری زندگی کو چھونے کے بعد، میرے شہود و شاہد و مشہود بننے کے بعد، کئی نسلوں کے بعد تم آئے ہو، لیکن تمہاری زندگی کے ایک ایک شعر کا میں گواہ ہوں۔ اللہ، یہ کیسا مقام ہے! اب عزیزوں پتہ چلا، اسی لیے جب واقعات سنتے ہیں نا
میں نے اس دن حدیث سنائی پرائیویٹ نشستوں میں بھی, یہاں پر بھی سنائی تھی پچھلی دفعہ. کہتے ہیں کہ ہر مرنے والے, میں تھوڑی سی حدیث لے جا رہا ہوں کہ چیزوں کو سمجھے, سناریو سمجھ میں آئے. معاف کرنا ہے, موضوع ایسا ہے کہ مجھے اس کے لیے فاؤنڈیشن بنا کر آگے بڑھنا ہوگا, تو اگلی کسی نشستوں میں یاد رہا تو یہ فاؤنڈیشن کام دے گی اگلی منزلوں کے لیے انشاءاللہ. تو عزیزوں, میں نے نقل کیا تھا اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ چھٹے امام سے یہ حدیث ہے کہ فرمایا سیحذرون واللہ سیحذرون, کہا وہ حاضر ہو جاتے ہیں, بے خدا کی قسم وہ حاضر ہو جاتے ہیں. ہر وہ شخص جو جان کنی کے عالم میں جاتا ہے, جو بھی دین ہے, جو بھی عقیدہ ہے, رنگ ہے, نسل ہے, جغرافیہ ہے, مرنے کے قریب ان دونوں کے سرانے پر دو شخصیتیں حاضر ہوتی ہیں. فرمایا من ہم, کہا کہ وہ کون ہیں, تو فرمایا رسول اللہ وعلی المرتضی, اللہ کے رسول اور علی مرتضی. اب یہاں پر سوال کرنے والے کو کاش کہ اور انداز میں سوال کرنا چاہیے تھا. لگتا ایسا ہے صحابی کو اپنی فکر پڑ گئی, اور میں زیادہ ڈیپ انالائز نہیں کرنا چاہتا عزیزو, آپ میں سے بعض کو تکلیف ہو سکتی ہے پوری بات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے, اور بات مکمل کرنے کے لیے موضوع سے کہیں جانا پڑے گا. بس اشارہ کرتا ہوں کہ لگتا ہے صحابی نے ایسا سوال کیا کہ جو اصلاً پہلے والی سچویشن جو امام نے جو ہے امام کا جو فرمان تھا اس سے میچ ہی نہیں کرتی. کہتا ہے یا ابن رسول اللہ, اچھا جب یہ دو ہستیاں تشریف لاتی ہیں تو وہ جو جان کنی میں مبتلا ہے وہ ان دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہے مجھے واپس دنیا میں لوٹا دو. ارے بابا, یہ تمہارا سوال ایسا ہی ہے جب مولا کائنات کہے ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر سلونی قبل ان تفقدونی, آگے آ کے کہے میرے جسم میں زیادہ بال ہیں یا گدھے کے جسم میں. تو گدھا ہے, گدھے والے سوال کر رہا ہے, وہ کیا ادھر ینحدر عنی السیل, یہ باب مدینۃ العلم ہے, علم کا سیلاب بہا رہے ہیں, تم آگے کھڑے ہو گئے آ کے بے وقوفانہ سوال کر کے سارے موضوع کو کہیں سے کہیں لے گئے. فرمایا یا عبد رسول اللہ یہ تو بتائیں. وہ پھر امام سے ریکویسٹ کرتے ہیں واپس میرے بیوی بچوں کے پاس لے جاؤ, مجھے موت سے بچا لو, موت کے شکنجے سے آزادی دو. امام نے کہا وہی حق, کیا بات کرتے ہو تم. کہا جب وہ نورانی چہروں کی وہ زیارت کرتا ہے لوٹنا چاہتا ہے. امام کو اور پیغمبر خدا کی زیارت مطلب کیا, لولا کلمہ خلقت الافلاق کی زیارت ہے, جن کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کی زیارت کے بعد کوئی یہ کہے گا اس سے, مثلا یہ ایسی بات ہو گئی کہ ایک آدمی کے سامنے خزانوں کا ڈھیر پڑا ہو اور وہ راہگیر سے کھڑے ہو کر کہے یار چوہنی تو دے دو مجھے, یہ تو ایسی بات ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزو کیا فرمایا, کہا نہیں, وہ تو فریاد کرتا ہے یا رسول اللہ میرے مولا علی مرتضی, اتنے سال کیوں اس جسم کے زندان میں قید رہا. یہ جو بڑی دنیا بظاہر نظر آتی ہے نا, اتنا یورپ, افریقہ, امریکہ, بر اعظم فلاں فلاں, کہتے ہیں میں تو جیل میں قید تھا بڑی سی, مجھے تو شہود ہوا, مجھ تک دیکھا ہی تھا. وہ تو کہتا ہے کہ میں لپک پڑتا ہے, سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ یوز کر رہا ہوں. وہ فوراً چھلانگ مار کے نعرے انس لگا کے کہتا ہے فزت ورب الکعبہ, خدا کی قسم مجھے, میں پہنچ گیا بابا, جلدی کیجئے مجھے لے جائیے. اولاد, اموال, جائیداد, ادھر جو کچھ مل رہا ہے
اس کے مقابلے میں سب ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ قرآن مجید نے کہا ان اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد فتنہ ہوگی، میری اولاد میرا خون فتنہ، ہاں اس مقام پر فتنہ۔ اور بھی مقامات ہیں، بے تربیت ہو وغیرہ وغیرہ، اس کی طرف ستی جو تفسیریں ہوتی ہیں میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جو عام تربیتی تفسیریں ہوتی ہیں، تفسیر نمونہ پڑھ لیجئے گا، بہترین تفسیر اس حوالے سے یہ ہے وَأَمْوَالُكُمْ فتنہ، خدا کے میں کار خیر کرتا ہوں، نا 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 نا، سب نہیں چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، ادھر پہنچا دے، شہود ہو گیا ہے، کشف آ گیا میرے سامنے، میں تو اس وادی سے لاوالد تھا۔ یہ جو کیفیت، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صبح عاشور، کربلا سے پھر اس طرف آتے ہیں نا ذرا، صبح عاشور آپ دیکھتے ہیں صرف میدان کارزار میں جانے والے شہید نہیں، ان کے جو پیچھے خواتین باہمت و باحوصلہ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی بھی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ اپنی اولاد کو، بھائی کو، بیٹے کو بلا کر کہتی ہیں خبردار بنی ہاشم سے پہلے، اب کہتے ہیں تم سے پہلے کہیں بنی ہاشم نہ جائے، تم نے پہلا شہید ہونا ہے، دودھ نہیں بخشوں گی۔ پروردگار یہ کیسی ماں ہے؟ ہم نے تو ماؤں کو، اولاد کو اپنے بغل میں چھپاتے اور خود کو خطرے میں ڈالتے دیکھا ہے، لیکن کربلا کی مائیں بڑی عجیب ہے، اولاد کو خطرے میں ڈال رہی ہیں عاشقانہ انداز سے، والہانہ انداز سے، پورے وجود کے ساتھ۔ مادرانہ محبت کہاں گئی ہے پروردگارا؟ ماں کی تو قربانی کی مثالیں دیتے ہم تھکتے نہیں تھے۔ ماں تو وہ ہے تیر آئے تو اولاد کو پیڑ کے پیچھے کرے، خود سامنے کھڑی ہو۔ واقعات سنتے بچپن میں، ہم کہانیاں پڑھتے تھے کیونکہ ہمارے علاقے میں ٹی وی بھی نہیں تھا، ریڈیو بھی نہیں تھا، کتاب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور انٹرٹینمنٹ تھی نہیں، تو ہم کہانیاں پڑھتے تھے مختلف قسم کی۔ تو اس میں ایک ماں کی کہانی دی گئی تھی کہ اس میں ایک سانپ گھر کے اندر حملہ کرتا ہے، ماں کے 3 بچے ہوتے ہیں، وہ ماں جو ہے تینوں بچوں کو اپنے پیچھے کرتی ہے، خود سانپ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے، مجھے ڈسو، میرے بچوں کی طرف مت آؤ۔ یہ مادرانہ جو بتایا گیا ہے، لیکن کربلا کی ماں عجیب ہے۔ تو شاید انہی کربلا کی ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں سے تاریخ میں جن ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں نے سیکھا نا، ان کے اندر بھی یہ کردار کی پرتو نظر آتی ہے، یہ کردار وہاں پر بھی جھلک کے نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم دائیں بائیں شیطانی قوتوں کے ساتھ رحمانی جو قوتیں ہیں، اس کی نشانیاں اور علامتیں ہیں، جب وہ ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ سلام ہو اس شہید پر، غالباً ابو علی الطویسی نام ہے اس کا، سیریا کا، یہ سیریل اصل ہے، کنورٹڈ بھی ہے، جوان سا لڑکا ہے، 22-23 سال کا، گمسان کی جنگ کے دوران خدا ہدایت دیتا ہے وہاب قلبی کی طرح، عاشورہ کا محاذ کربلا میں سجتا ہے، یہ عیسائی جوان وہاں پہنچتا ہے، وہیں پر راہ حق کو قبول کرتا ہے، دلہا ہے، دلہن کو لے کے آیا ہے، ابھی دلہن کے ساتھ ہنی مون نہیں منایا اس نے، بالکل سیم سٹوری شام کے اندر۔ یہ ابو علی ہے تو ویسی، پتہ نہیں ابو علی کیوں کہا گیا ہے، جوان لڑکا تھا، ابو علی نے علی کا باپ، بچہ ہو علی جس کا نام ہو تو تب کا پتہ نہیں، ایسے آداب ہے، ادب ہے، کنیت و تخلص مقابلت کرتے ہیں۔ یہ جوان شیعہ نہیں تھا، اس کے علاقے پہ داعشی دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، اس کی خاندان ساری کی ساری ماری جاتی ہے، وہاں پر موجود کچھ جوان جو لوکل نہیں ہیں، زینبیون کہتے ہیں جس کو، فاطمیون، جو بھی نام دے دیں آپ، واقعاً وہ فاطمی ہیں، زینبی ہیں، کربلائی ہیں، علوی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، مہدوی ہیں، وہ جوان آتے ہیں، کچھ کو بچاتے ہیں۔ ان جوان بچانے والے زینبیون کا اور اس جوان کا مذہب ایک نہیں ہے، بچانے والے جن کو بچایا ان کا مذہب یہ، بلکہ ان میں سے کچھ غیر مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ غیر مسلمان ہیں۔ اس بچاؤ کے درمیان بہت سارے فاطمی جوان، زینبی جوان
شہید ہوتے ہیں، اس کو بچا کے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ اب تمہیں کہاں بھیجیں ہم، فلاں کیمپ میں یا فلاں کیمپ میں؟ جوان پہلے غم و دکھ اور خوف اور تکلیف سے باہر نکلتا ہے تو لرزتی ہوئی آواز میں کہتا ہے سید زینب، سید زینب ہے سیدہ زینب، شامی لہجہ ہے نا یہ، سید زینب۔ کہتا مجھے سیدہ زینب بھیجو۔ کہتا سیدہ زینب دور ہے۔ کہتا ہے میں اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ کچھ دن اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن حالات خراب ہیں تو رکھ نہیں سکتے ساتھ۔ کہتے ہیں دیکھو ہم تمہیں وہاں نہیں بھیج سکتے، حالات خراب، راستے بند ہیں، ہم دوسرے علاقے میں ہیں، دوسرے شہر۔ کہتا ہے دیکھو اگر بھیجنا ہے تو مجھے وہاں بھیجو، نہیں تو مجھے بندوق دو، میں بھی ڈر جاؤں ان کے سامنے۔ شک کرتے ہیں پتہ نہیں دیں ان کو نہ دے، الٹا ہم پہ ہی کارروائی نہ کر دے، یہ پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ نہ ہو، برین واش ہو چکا ہو جوان وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دیر کے بعد بہرحال کچھ کمیونیکیشنز ہو جاتی ہیں دائیں بائیں، تو جنہوں نے کال کی تھی، رابطہ کیا تھا، ان میں سے کہتے ہیں دیکھیں ایک جوان ہے ہمارے پاس، وہ سید زینب جانا چاہتا ہے، کیا ممکن ہے ان کو وہاں تک پہنچائیں؟ کہتا ہے اگر وہ فلاں جگہ تک خود کو پہنچا دے تو اس سے آگے ٹرانسپورٹیشن مل سکتی ہے، اسے کچھ راستہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ جہاں کہہ رہا ہے تو وہ 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن وہ 3 سے 4 کلومیٹر یزیدیوں سے بھرا ہوا ہے، خون آشام وحشی درندوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ زینبی جو رحمت کے فرشتے بن کر وہاں پر آئے ہیں، یہ فاطمی جو امن اور سکون اور پیس اور فریڈم اور ریئل ڈیموکریسی کے فرشتے بن کر وہاں پر آئے ہیں، یہ اس کو ان خطرات میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اس جوان کو کہتے ہیں دیکھو یہ معاملہ ہے، آپ بس اب یہاں پر ہی رہو، آرام کرو، اندر جاؤ، کچھ ہاتھ مورچوں میں ہاتھ بات بٹاؤ، دیکھیں گے جب حالات سٹیبل ہوں گے تو ہم تمہیں بھیجیں گے۔ کہتا نہیں، اس نے کہا کیا؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ فلاں جو علاقہ ہے نا 3 سے 4 کلومیٹر کا، اس کے بعد تمہیں ٹرانسپورٹیشن مل سکتی ہے، کوئی تمہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ 3-4 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اسی کے پیچھے تو ہم لگے ہیں، یہ تو ہم سے پتہ نہیں ہو رہا، اسی کے اوپر تو تگودو چل رہی ہے، ہماری قربانیاں ہم دے رہے ہیں، جب ہوگا تو تب راستہ صاحب میں شارٹ کرتا ہوں عزیزوں۔ یہ جوان اگلے دن صبح دیکھتے ہیں، صبح فجر کے فوراً بعد اس جوان کو دیکھتے ہیں، اس نے بڑے جوتے کسے ہیں، جیسا ایک فوجی کرتا ہے، جوتے کسے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا الرٹ کر کے تیار کیا ہے، البتہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں ان کی نگاہ چہرے پہ پڑتی ہے، لبیک یا زینب کے یہاں پہ پٹی باندھی ہے اپنے پتے پہ۔ کہتے ہیں کمانڈر کو میں نے آواز دی اور کہا ادھر دیکھو، تو غیر شیعہ ہے۔ کمانڈر اس کو بلا کے ایک سینے سے لگا کے کہتا ہے تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں جانتا ہوں، کیا 11ویں جماعت پاس ہوں، اسٹوڈنٹ تھا۔ کہتا ہے تم نے پٹی کیا باندھی؟ کہتا ہے سید زینب، میں نے سید زینب کے نام کی پٹی باندھی ہے۔ کہتا دیکھو اب مجھے نہ روکو، آپ لوگوں نے مجھے بچایا نا، اب یہ 3 سے 4 کلومیٹر میں خود طے کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں جو مجھ سے اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے سید زینب نے مجھے اجازت دے دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ کہہ رہا دیکھو جذباتی نہ بن جا۔ کہتا ہے بے خدا، کہتا ہے بے خدا معلم، یہ شامی اسٹائل ہے، احترام میں بزرگ کو کہتے ہیں معلم، استاد جس کو ہم کہتے ہیں۔ کہتا ہے بے خدا معلم، 2 گھنٹے پہلے ثانیہ زہرا نے مجھے کہا تم اکیلے نکلو وہاں سے، تم اکیلے نکلو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم ٹرانسپورٹیشن تک پہنچ جاؤ گے۔ کہتا ہے کیا تم کہنے لگے ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ پاس بیٹھے ہوئے ایک اور جو ہے شامی افراد اٹھتے، ایک فرد ہے وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے آ کے کہتا ہے، اس کے کندھے میں پکڑ کے غصے میں جھنجھوڑ کے کہتا ہے کیا بول رہے ہو تم یہ؟ کہتا ہے علامہ حلق معلم، یہ شامی اسٹائل ہے۔ کہتا ہے دیکھو پلیز تھوڑے سے آرام ہو جاؤ، سکون میں رہو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں میری بات سنو۔ میں پوری رات سویا نہیں ہوں، میں نے پوری رات سید زینب کو یاد کیا ہے، میں ساری رات
سید زینب کو یاد کرتا رہا ہوں، سلام بھیجتا رہا ہوں. میں کئی بار پہلے اپنے والدین کے ساتھ زیارت پہ آیا ہوں. اس بی بی کے مقام عالیہ کے سامنے میرے گزارو ہوئے ہیں. دیکھیں میں جب ایگزام کے مسائل تھے، میرے گھر میں مسائل ہوتے تھے نا، تو میرے بابا کہتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو سید زینب جانا ہوگا اور وہاں جا کے ہمیں مانگنا ہوگا. عزیزو یہ شیعہ جوان نہیں ہے. کہتا میں ساری رات اپنے بابا جو مجھے سکھایا تھا بچپن سے، میں ساری رات یہ کہتا رہا ہوں. میں دیوار سے ٹیک لگا کے ایسی پوزیشن میں تھا، مجھے نہیں پتا میں سویا تھا، مجھے نہیں پتا میں جاگا ہوا تھا. عزیزو میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا یہ حالت، یہ کیفیت منامیہ کہلاتی ہے. نہ نیند ہے نہ بیداری ہے، کیونکہ شہود اور کشف کی منزل آ گئی ہے، کیونکہ طہارت کی ملکہ آ رہی ہے. کہتی ہے سید زینب میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ سے کہتی ہے گھبراؤ نہیں، تم نکلو، 3 کلومیٹر کو تم کراس کر سکتے ہو. کہتا ہے بے خدا مجھے نہ روکو، میں شکایت کروں گا. کہتا ہے جب اس نے یہ کہا سب لرز اٹھے. ہم سب نے کہا ہماری مجال کیا، ہم تمہیں روکے، لیکن تم اپنی کچھ آئی ڈی دے دو، کچھ شناخت دے دو، تم کہاں جاؤ گے؟ سیدھے کہتا مجھے نہیں پتا، میں روزے میں جاؤں گا. آگے سے زینب جانتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جاتی ہے. ابھی تو یہ جوان نہ جانے اس جوان نے کیسے وہ 3 کلومیٹر کا وحشی درندوں کے درمیان سے وہ راستہ طے کیا. سمجھ میں آتا ہے. سورہ یاسین کی طرف مڑتے ہیں. اللہ کے حبیب حکم خدا سے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف نکل رہے تھے. ننگی تلواروں کو سونپ کر اطراف میں اشقیاء بیٹھے ہوئے تھے. کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. قرآن مجید کہانی نہیں، قرآن سورہ یاسین. اللہ کے حبیب دشمنوں کے سامنے سے نکلے، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی. یہ میٹیریلسٹک دیواریں نہیں ہیں، پلاسٹک کی، المونیم کی، سیمنٹ کی دیواریں نہیں، یہ بے بصارتی کی دیوار ہے. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کی بصیرت کے آگے دیواریں کھڑے ہو جائیں. بصارت پہ ہو تو پھر بھی گزارا ہے. وہاں دشمنان دین کی بصیرت و بصارت کے سامنے خدا نے دیواریں کھڑی کر دی، پردے ڈال دیے. یہ خدا مدد کرتا ہے. ثانیہ زہرا مدد کرتی ہے. آپ نے نہیں سنا شام کے ہمسائے میں جب 2006 میں جو مسائل اٹھے، یہ خود عراق کے اندر جو یہ مقدسہ جو اس بی بی کے حرم کی دفاع کے لیے اٹھے، ممکن ہے 2 منٹ کے لیے سوچے، ممکن ہے کہ اس کی مدد نہ ہو. ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایسے ہی حوصلہ دینے کے لیے آیت اتری ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وَلَيَنْصُرَنَّ نَصْرًا عَظِيمًا. یہ آیتیں کہاں ہیں؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں مدد کی ہم نے تمہاری. ہماری مدد نہ ہوتی تو انتم اذلہ، شکست کھانے والے تھے تم لوگ. غیبی امداد ہے اللہ کی طرف سے. خدا عالم طبیعت میں موجود تمام پازیٹیو قوتوں کو اس کے پیچھے لگاتا ہے جو راہ خدا کی طرف نکلتا ہے. آج بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بند نہیں ہوا ہے. یہ جو بی بی کے یہ کیا دھمکیاں دے رہے تھے یہ منحوس، سَنَمْسَحُوهُ بِالسَّطَحِ سَنُسَبِّي زَيْنَبْ مَرَّةً أُخْرَى. منحوس کیا جملے کہہ رہے تھے؟ زمین کے ساتھ یکساں کریں گے اس روزے کو. تم روک سکتے ہو تو روکو. حسین کی ہمشیرہ، حسین کی بہن زینب کو ہم پھر سے اسیر کریں گے. یہ ملعون تھی، آئے دن ویڈیوز بھیج رہے ہیں، آئے دن یہ دھمکیاں، یہ وحشی درندے، یہ دہشت گرد، یہ شدت پسند. یہاں سے کیا تھے ہمارے امن کے سپاہی، سکون پھیلانے والے مجاہدین، حقیقی آزادی اور جمہوریت کے علم بردار. غازی عباس کا علم تھام کر
جب اس بہادر شجاع بابصیرت آج کے زمانے کا مالک اشتر و مختار و حمزہ جنوب میں بیٹھے ہوئے اس سید بزرگوار حسینی نے جب یہ آواز دی، جب یہ سنا، کہا عجیب، ہم مر گئے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو ہم زینب کو پھر اسیر کریں گے، زمین کے ساتھ برابر کریں گے؟ تو جملے کہا لن تصبی زینب مرتين کلنا عباس کی یا زینب، کہا ہم ثانی زہرا کو پھر سے قیدی بننے نہیں دیں گے۔ پھر مخاطب کیا ثانی زہرا کو، کہا یا ثانی زہرا آج ہم سب تیرے عباس کی نقش قدم پر ہیں، کلنا عباس کی یا زینب۔ وہ ہوا، کوئی مائکا لال قریب نہیں آ سکا۔ جب یہ ان تنصر اللہ یہ بنا تو پھر ینصرکم یثبت اقدامکم تتنزل علیہم الملائکہ۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سی جگہوں پر کہتے ہیں پیاس سے ایک زخمی کا برا حال ہے، جسم میں 6 گولیاں پیوست ہیں، خون اس قدر بہہ چکا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ زخم جب زیادہ زخمی ہوتے ہیں، خاص کر جو گولیوں سے، تو سب سے زیادہ چیز پیاس ہوتی ہے، اور بعض اوقات پانی دیا بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ نقصان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جان بچانے کے لیے پانی نہیں ہے وہاں پر۔ ایک طرف سے سامنے بیٹل جنگ لگی ہے، دہشت گردوں، وحشیوں اور درندوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو روکنا ہے، تو اسی طرف ادھر پیچھے ہے کہ ان کا عزیز، ان کا لخت جگر، امن کا سپاہی، یہ جو ہے زخموں کی تاب میں پانی نہیں ہے، یہ زخمی موجود ہے، ان میں موجود ہے، اپاہج ہے لیکن موجود ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت جو ہے کربلا کی یاد کی، کربلا کی طرف میں نے رخ کیا، اور میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اس کے بعد میں نے غازی عباس پہ سلام کیا، اس کے بعد علی اکبر کو سلام کیا، میں نے کہا میں مرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہی میں نے کہا السلام علیکی یا سیدتنا و مولاتنا زینب الکبریٰ، کہتے ہیں کہ میرے سامنے پانی، کہتا ہے میرے سامنے پانی۔ وہ کہتا ہے میں آگے کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ وہ پانی کیسے میرے سامنے آیا تھا، کہتا یہ راز ہے، میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ اشارے میں وہ کہتا ہے کہ جس معظمہ عالمہ عاقلہ عقیلہ بنی ہاشم بیوی کو میں نے یاد کیا تھا، پانی پہنچ گیا وہاں پر۔ کربلا میں ان ملعونوں نے پانی نہیں دیا، 3 دن تک قیام میں پانی ختم رہا، لیکن یہاں پر پھر کربلا رپیٹ نہیں ہوئی۔ سلام ہو اس بیوی کے اوپر، اس زخمی کو پانی مل گیا، اس کی جان بچائی، توسل کیا اس مرحلے میں۔ ہزارہ جوان ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ میں اکیلا رہ چکا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ اچانک میرے اندر ایک احساس اٹھا کہ اگر اس وقت کہیں ادھر ادھر سے ان شر پسند دہشت گرد وحشیوں نے حملہ کیا تو میں تو روک نہیں سکوں گا، اور یہ ملعون سارے کے سارے بی بی کے روزے کی طرف پہنچ جائیں گے۔ میں کہتا ہے میں روزے کے انتہائی حساس پوائنٹ پر تھا، کہتا ہے یوں ہی یہ خیال آیا، کہتا ہے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی، اور میں نے کہا پروردگارا، یا تو میں ان کے ساتھ شہید ہو جاتا، اب یہ ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے تو پروردگارا مجھے توانائی عطا فرما۔ کہتا ہے میں نے رخ کیا، گنبد کا آخری حصہ نظر آ رہا تھا وہاں سے، اتنے قریب تھے وہ۔ کہتا ہے میں نے رخ کیا اور زیارت پڑھنی شروع کر دی، سلام بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹھا اپنی جگہ پر چوکنا ہو کر کہ اکیلا ہوں، پتہ نہیں پیچھے سے حکومت پہنچتی ہے، رسد پہنچتی ہے، کچھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ کہتا ہے اسی عالم میں حالانکہ ٹھنڈ تھی، اس کے باوجود کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی۔ کہتا ہے میری آنکھ جو ہی لگی، کہتا ہے میں نے ایک نورانی ہستی کو اس عالم خواب و بیداری کے درمیان دیکھا، جو میرے قریب آیا، میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا،
یہ ہزارہ جوان موجود ہے ابھی بھی مشہد میں غالباً موجود ہے. کہتے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم ہمارے لیے نکلو نا، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب سر اوپر کر دیا، اور اوپر کرنے کے بعد کہتے میرے دل نے گواہی دی کہ یہ ثانی زہرا زینب کبریٰ کے بابا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے. ہاں یاد ہے عزیزو دربار شام میں کیا ہوا تھا؟ دربار شام میں ثانی زہرا آگے بڑھ نہیں رہی تھی. روایات ہے، علامہ شوستری نے بھی نقل کیا ہے کہ آگے بڑھ نہیں رہی تھی، کہہ رہے رکی رہی تھوڑی دیر. اتنے میں کہتے ہیں اس کے سلام عرض کیا اور آگے بڑھنے لگی. اس نے کہا کہ بابا جان آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا زینب جب تمہیں اس شرابی کے دربار میں جس وقت تمہیں جانا پڑے گا خود کو اکیلا محسوس نہ کرنا، میں تمہارا بابا وہاں پر آؤں گا، تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. آج جو ثانی زہرا کے حرم کے دفاع کے لیے وہاں پر کھڑا، وہ پاک و طاہر روح لے کر یہ جوان ہمت و حوصلے کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہے. تمہاری مرتضیٰ کیسے نہیں آ سکتے وہاں پر؟ وہ میرے مولا کیسے تشریف نہیں لائیں گے؟ کیسے دست شفقت اپنے اس ماننے والے کے اوپر نہیں پھیر سکتے؟ عزیزو یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ وفاؤں کے امام ہیں، وہ کریموں کے امام ہیں، کرامت کرتے ہیں، وفاداروں کے ساتھ وفا کی امامت کرتے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. لہذا پروردگارا تیری درگاہ میں 10 بدعا ہیں. عزیزو میرا موضوع تشنا رہا مجھے معلوم ہے، کیونکہ اس وادی شہداء نے اس کی خوشبو کو احساس کرنا، محسوس کرنا، آپ تک پہنچانا، خود اپنے اسی کانوں کے ذریعے سے واپس اپنی روح تک پہنچانا ضروری تھا. یہ واقعات پتہ نہیں کیسے میرے دماغ میں آدمی میں سے بہت سو کو میں بھول گیا تھا. یہ واقعات نہ معلوم کیسے میرے ذہن میں آتے گئے اور زبان سے نکلتے گئے. پروردگارا تو قادر مطلق ہے، تو حکیم و دانا ہے. تیری حکمت اور تیری دانائی بشر کے لیے سراپا رحمت ہے. اے حکیم و دانا و مدیر و مدبر پروردگار، ہم گناہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں. تیرے عاشق اور تیرے ان پروانے، تیرے اولیاء، یہ شہداء جو تیرے حضور حاضر ہیں اور ہماری اعمال کے اوپر وہ حاضر و ناظر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. پروردگارا ان شہداء کے صدقے وہ شہید جس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مشکل مولائے مشکل کشا تشریف لے آتے ہیں اور دست شفقت پھیرتے ہیں، وہ جوان جس نے ابھی پوری طرح ولایت بھی قبول نہیں کیا، ظاہری طور پر ثانی زہرا زینب کبریٰ رہنمائی کرتے ہیں. پروردگارا تجھے ان عظیم مجاہدین اور مقاومین اور مزاحمین کا واسطہ. پروردگارا ہمارے وہ گناہ جو نور ولایت کے دیدار سے ہمیں محروم رکھتے ہیں، امام کے ظہور اور نور اللہ کے ارض اللہ اور عباد اللہ کے اوپر طلوع سے پروردگارہ محروم رکھتے ہیں، ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ان تمام خطاؤں کی بخشش عطا فرما. پروردگارہ یہاں جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں تیرے بندے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں. پروردگارہ سب کی مجبوریوں کو دور فرما. جو بھی حاجتیں کس در پہ جائے پروردگار تجھے ان شہیدوں کے ٹپکے ہوئے خون کے ایک ایک لہو کا واسطہ، یہ جو تیرے مقدسات کی دفاع میں اپنے لہو بہا چکے ہیں، ثانی زہرا کے روزے کو بچانے کے لیے، کاظمین کو بچانے کے لیے، سامرا کو بچانے کے لیے، کربلا کو بچانے کے لیے، نجف کو بچانے کے لیے، پروردگارہ جنہوں نے اپنا لہو بہایا ہے مخلصانہ طور پر، خاص کر شہید بزرگوار آج کے زمانے کے مالک اشتر شہید قاسم حسینی اور ان کے دوست ابو مہدی مہندس، ان کے جو لہو جس زمین پر گرے ہیں، پروردگارہ اس لہو کے ایک ایک قطرے کا تمہیں واسطہ، ہم سب کی حاجات کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما.
سب سے بڑھ کر پروردگارا یہ سب کربلا کے راہی ہیں، اور ان سب کا مولا اور آقا سید الشہداء ہے، سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، حسین مظلوم، پروردگارا مظلومہ ماں کا مظلومہ بیٹا حسین، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین جو مدافع امامت و ولایت ہے، اس کا مظلوم بیٹا حسین، تجھے اس کا واسطہ، اور پروردگارا تجھے سیدہ کائنات مدافع پہلی امامت و ولایت کی مدافع اور شہیدہ، پہلی ولایت اور امامت اور مقدسات کا دفاع کرنے والی، اس راہ میں شہید ہونے والی شہیدہ کا واسطہ۔ جتنے بھی یہاں پر ہماری مائیں بہنیں ہیں، جتنے بھی یہاں پر بڑے ہیں، بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، جو بھی حاجتیں رکھتے ہیں، آج اس شب شہداء کی اس نورانی اور پاک و طاہر ذکر سے جو معطر اس وقت جو فضا ہے، پروردگار کسی کو بھی مایوس یہاں سے نہ لوٹا دے، سب کی حاجتوں کو اپنی درگاہ میں بحق سیدہ کائنات قبول و مقبول فرما۔ پروردگارا شہیدوں کے لہو کا واسطہ ہماری عاقبت کو بخیر فرما، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی موت عطا فرما جس میں محمد و آل محمد کی رضائیت ہو، پروردگارا ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیری رضائیت ہو، محمد و آل محمد، اور خاص کر زمین و زمان کے وارث امام زمانہ کی راضی اور رضایت اور خوشنودی ہو۔ پروردگارا ہمارے اموال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھروں میں پروردگارا نور ولایت سے منور فرما۔ پروردگارا جو ان ممالک کے اندر قرآن و عطرت کی خدمت کر رہے ہیں، مخلصانہ سعی و تلاش و کوشش کر رہے ہیں، خاص کر اس مرکز سے جو وابستہ ہیں، جو کوئی بھی ہے، دام ہے، درہم ہے، سخن ہے، قدم ہے، ایک اچھا مشورہ، بات، عمل، جتنے بھی افراد ہیں